اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم کہہ دیجئے اگر ہو تم تحبونا تم محبت کرتے اللہ سے فتبعونی تو پیروی کرو میری یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ اور اللہ بہت غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کل یعنی کہہ دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے کہہ دیں، ڈبل تاکید ہو گئی نا، بہت تاکیدی میسج ہے یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ محبت کیا چیز ہے؟ دیکھیے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو انسان اللہ کی طرف کھینچے گا، اور اگر بندے سے ہوگی تو بندے کی طرف کھینچے گا۔ تو یہ محبت کی ایک طاقت ہے نا کہ اگر انسان اس کے مطابق ڈھلے گا اور چیزوں کو اس کے مطابق لے کے چلے گا تو اثر انداز ہوگا نا۔ تو جس کے سینے میں، دوبارہ عرض ہے کہ جس کے سینے میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت اسے اس چیز کا جو دشمن ہوتا ہے نا اس سے دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں عام سی بات ہے نا کہ اللہ سے اگر ہمیں محبت ہوگی تو لازمی بات ہے کہ ہمارے دل میں پھر اللہ کے دشمنوں کی محبت نہیں ہوگی۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دین سے محبت کرتے ہیں تو لازماً پھر ہم ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اگر محبت ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں نا تو ہم اب اس کی طرف کھینچتے ہیں، خود بخود ہم ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کھینچتے کس کی طرف ہے؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور دور کس سے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے محبوب سے کے خلاف ہو، جو اس سے نفرت کرے یا ہماری محبت کے آڑے آئے تو ہمیں اور برا بھلا کہے تو ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی نا۔ یہی سچی محبت ہے، اصل میں محبت کا تقاضا یہی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر ہم خود بخود ان چیزوں سے دور ہوں گے نا جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ڈالیں۔ آپ دیکھیں نا، اور پھر ان چیزوں سے ہم اور زیادہ محبت کریں۔ کن چیزوں سے؟ جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرتی ہیں۔ تو ان سے تو بالکل پھر محبت ہم نہیں کریں گے نا۔ کن سے؟ جو اللہ کی محبت سے روکے۔ کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے غور کیجئے، دوبارہ عرض کر دیتی ہوں کہ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف کھینچتا ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس سے ہٹتا ہے۔ اور جو ہمارے محبوب کا دشمن ہو وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں سب کچھ دنیا اسی پہ وار دیں، اسی پہ وار دیں، بس ساری دنیا۔ اس کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ محبت کا تقاضا ہے نا یہ اس دنیا میں۔ تو دیکھیں سلف کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ آیت المحنہ ہے، یہ امتحان لیتی ہے، یہ آیت ہمارا چیک کراتی ہے ہمیں، یہ ہمارے لیے چیک لسٹ ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بہت پیارے اور ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے۔ اب یہود کی باتیں سنیں آپ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی چیک کرنے کے لیے آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے نا تو ثابت کرو۔ تو کیسے ثابت کرو؟ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چیک کرنے کے لیے کہا ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی تو پیروی کرو میری۔ کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ نبی کریم کو یہ کہا کہ آپ ان کو کہیے کہ آپ اللہ سے محبت ہے نا، تو پھر نبی کو نہیں مانتے تھے نا یہ لوگ اور باتیں کرتے تھے بس کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے۔ تو بھائی اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی ہر چیز سے محبت کرو نا۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے۔ آپ کو محبت اللہ سے ہے اور رسول سے نہیں ہے، یہ کہاں کی محبت ہو گئی بھائی؟ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کرو۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ تو پیروی کرو، محبت تو پیروی کرو، تم رسول کی پیروی کرو۔ یعنی اللہ رسول کی پیروی کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر محبت ہے تو رسول کی پیروی کرو۔ یعنی پیروی کیا کرو؟ یعنی نبی کی سنت کی پیروی کرو نا۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کل، یعنی کل کہا نا، کل کر کے شروع کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کی پیروی کرو، یعنی ان کی بات مانو۔ سیدھی بات ہے نا، کیونکہ دیکھیں ہمیں تو اللہ کی پہچان نبی کریم نے کرائی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے نا۔ قرآن ان پر اترا، اگر وہ نہ آتے، قرآن نہ اترتا، ہم کیسے جانتے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا؟ ہمارے دلوں میں محبت اللہ کی کیسے پیدا ہوتی بھلا؟
ہاں پہاڑ دریا سمندر وغیرہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہاں بھی کوئی بنانے والا ہے، یہ تو ہوتا، لیکن محبت نہ ہوتی۔ محبت تو میرے نبی نے دلائی ہے نا، محبت تو قرآن پڑھ کے ہوئی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھ دیا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے حبیب سے محبت کرے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو یہی کافی ہے میں اسی میں خوش ہوں، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ نے کہا میں تمہارا امتحان لوں گا۔ واقعی اگر تم سچے ہو، کیونکہ ہر محبت آزمائی جاتی ہے، آزمائش ہے نا، محبت آزماتی ہے، کسی بھی چیز سے کر کے دیکھ لو محبت انسان کے دل میں۔ دیکھیں اگر کسی بندے کے دل میں بھی بندے کے لیے بھی محبت ہو نا، وہاں بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری آزمائش ہوگی۔ کیا آزمائش ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اب یہود کا عالم کیا تھا؟ یہود یہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے نہیں تھے، وہ بغض تھا نا انہیں یہ پریشانی تھی کہ ہم ان کو بڑا کیوں مانے، ہماری سرداری جاتی ہے۔ تو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے تھے وہ، تو اللہ نے ان کے دعوے سچ کرنے کے لیے آزمائش رکھ دی کہ بھائی تم میرے محبوب سے محبت کرو، کیونکہ محبوب کی تو ہر چیز محبوب ہوتی ہے نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، دیکھ لیں یک طرفہ کبھی نہیں ہوتی، یک طرفہ محبت رہ ہی نہیں سکتی۔ اگر محبت یک طرفہ ہو نا ختم ہو جائے۔ اگر صرف نبی محبت کرتے تو یہ اتنا چرچا نہ ہوتا، اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جب دو لوگ، اس دنیا کا بھی دستور یہی ہے نا کہ دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہی محبت باقی رہتی ہے۔ اگر دونوں میں سے صرف ایک سائڈ، ون سائڈ محبت ہو، دوسری سائڈ نہ ہو، ختم ہو جاتی ہے، کوئی نام نشان باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ جو لوگ تھے مطلب یہ جو باتیں کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے عزیز ہیں، تو پھر عزیز ہیں تو پھر آپ نبی سے بھی محبت کریں نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میں تم سے محبت نہ کروں، کیونکہ اللہ تو محبت کرتا ہے نا اپنے بندوں سے، لیکن اس میں لفظ لیکن لگا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا میں محبت کرتا ہوں، لیکن کیا؟ جو نبی سے محبت کرے گا اور نبی کو فالو کرے گا تو اللہ بھی پھر اس سے محبت کرے گا۔ لکھ لو اپنے دل کے کاغذ پر، بہت قیمتی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا پڑ جائے۔ دعویٰ کیا کرتے تھے؟ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے چیک کر لیا، امتحان لے لیا، ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، بتاؤ نبی کو فالو کرتے ہو، نبی کو دل سے مانتے ہو تو ان کی سنت کو فالو کرو۔ اگر ایسا کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت نہیں کرے گا، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، اور ساتھ دوسری بات بھی کہہ دی اللہ نے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، تمہارے لیے ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کے محبوب سے محبت کی جائے تو اس کا انعام بھی ملتا ہے، ساتھ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات کیا نصیب ہوگا؟ فائدہ دیکھ لیجئے، اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کا فائدہ دیکھ لیجئے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ گناہ بخش دیے جائیں گے، کوتاہیاں غلطیاں ساری معاف کر دی جائیں گی، کیونکہ وجہ بتا دی اللہ نے، کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی محبت کا دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے نا۔ آج اس دنیا میں دیکھ لیں، ہر بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، ہر دوسرا شخص یہی دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، جوز ہو، وہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کہتا مجھے پروف چاہیے، مجھے پروف دو، اور پروف کیا ہے؟ خود ہی بتا دیا اللہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور ان کی بات مانو، ان کی اتباع کرو۔ یہ بات جو کی گئی ہے نا یہاں پر، یہ جو خاص طور پر کہا گیا نا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تو پیروی کرو نا، مانو، اتباع کرو ان کا۔ پیروی کیا ہوتی ہے؟ اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ پیروی جو ہے نا لفظ پیر سے نکلا ہے۔ پیر کا کیا تعلق ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے پیروں پہ، کسی کے نقش قدم پہ چلنا، کسی کے پیروں کے نشانوں پہ چلنا۔ جو نبی کی سنت اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اہتمام کے ساتھ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ پیروی کہلاتا ہے۔ یہ معنی ہے اتباع کا، جس کا اللہ نے فرما دیا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تم کرو نا اللہ کے رسول کی پیروی، ان کے پیچھے پیچھے چلو نا۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ غور کریں نا، دنیا میں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، معلوم نہیں اپنے کتنے کام چھوڑ کے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ سے مجھے محبت ہے، تو اللہ تو خود
دنیا میں موجود تو نہیں ہے نا، اللہ خود تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ کا نمائندہ بن کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت یہود کے بیچ میں موجود تھے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، محبت ہے تو دو محبت کا ثبوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو، ان کے پیروی کرو ان کی. صحابہ کرام کو محبت تھی. صحابہ کرام نے دیکھیے نا کتنی ثبوت پیش کیے کہ ہر زاویے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے تھے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، عبادت کرنا، یہ ہوتی ہے محبت کہ وہ ہر چیز کو اپناتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان راستوں پہ سے جا کے بلا وجہ گزرتے تھے جن راستوں پہ سے میرے نبی کبھی گزرا کرتے تھے، حالانکہ کام نہیں تھا ان کا وہاں پر کوئی نہیں. محبت یہ ہوتی ہے نا دیوانہ وار ان راستوں پہ جانا جہاں سے میرا محبوب گزرا ہو، اللہ اکبر کبیرہ. تو جا کے ان راستوں پہ سے گزرتے تھے کہ یہ ہوتی ہے محبت کہ میں ان راستوں پہ چلوں گا جہاں سے میرے نبی کا گزر ہوا. تو دیکھیے کہ یہاں پر ایک میزان بتا دیا گیا، ایک میزان محبت لگا ہوا ہے، ایک کرائٹیریا ہے، ایک ترازو دیا گیا ہے کہ پہلے اپنا جائزہ لے لو کہ سنت کی، اپنا جائزہ لے لو کہ سنت کی کتنی پیروی کرتے ہو. اسی طرح پر ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا کہ اللہ سے محبت کی علامت جو ہے وہ قرآن سے محبت ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت ہے. اور اللہ، قرآن اور نبی اور سنت کی محبت دراصل آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ زیادہ سے جن کو دنیا میں رہ کر بھی اپنی آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے کہ دنیا میں صرف اتنا وہ کرتے ہیں کہ زندہ رہیں، اپنی ضرورتیں پوری کریں، اور ان کی ساری نظر اور ساری توجہ آخرت پر لگی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی سے، قرآن سے، یہ ساری محبتوں کا نچوڑ ہے نا کہ وہ اپنی آخرت پر نظر رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت اور بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پتہ چلتی ہے. ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، اس کی علامت بتاتی ہوں میں آپ کو کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، میں اکثر اس حدیث کا مفہوم آپ لوگوں سے بیان کرتی ہوں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبرائیل آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے آسمان والوں، میرا رب اور میں فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اب تم بھی اس سے محبت کرو. اس طرح سے پھر آسمان کے ساری مخلوق، فرشتے وغیرہ سب کے سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ محبت دنیا میں اتار دی جاتی ہے، اللہ کے بندوں کے دلوں میں اترتی ہے، اور بندے بھی اللہ کے اس بندے سے اسی طرح محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے، یہ بھی ایک میزان ہے. تو دیکھیے محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہم اس محبت کا ثبوت کیسے دیتے ہیں، کرنا کیا چاہیے. اس محبت کا ثبوت ہم سے اتباع رسول کی سنت پر عمل پیروی کر کے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے اس آیت نمبر 31 میں خاص طور پر جو انعام اللہ نے دیا کہ یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم میرے نبی کی فتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو گے اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. تو جس کو یہ خواہش ہے نا کہ میرے پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں، وہ سنت کی پیروی کرے، اپنے قرآن سے محبت کرے. یہ قرآن میرے نبی کے دل پر اترا تھا. آیت نمبر 32 پہ جاتی ہوں، سورہ آل عمران کی جز 3 میں، قل اطیعوا اللہ والرسول، قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب نہیں وہ محبت کرتا الکافرین کافروں سے. تو اطاعت قول میں بھی ہوتی ہے، اطاعت فعل میں بھی ہوتی ہے، منہ سے بھی، زبان سے بھی. اور جو یہاں پر کفر کا ذکر ہے نا، اس سے مراد کفر اصغر ہے، یعنی اس میں وہ جو اطاعت نہیں کرتے وہ ملت سے تو نہیں نکال دیے جاتے، لیکن محبت کے خانوں سے نکال دیے جاتے ہیں. یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا بلکہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا. قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے، پھر تاکید ہے، دوبارہ قل کا لفظ آیا ہے، اللہ نے پھر تاکید کی ہے، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ادھر اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ ہی رسول کی اطاعت کا حکم دے دیا، کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ منہ موڑ لیتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا محبت نہیں کرتا، منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے،
فَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر اللہ بھی لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے جو انکار کرنے والے ہیں نا اللہ اور رسول کی محبت سے، پھر اللہ بھی ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وہ والے کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، یہ ان کا اس کفر کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ تو یہاں پیروی کے ساتھ ساتھ اطاعت کا حکم بھی ہے۔ پچھلی آیت میں پیروی کا حکم تھا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ اطاعت کا حکم بھی ہے، یعنی کہ رسول کی صرف پیروی نہیں بلکہ ان کا حکم بھی مانو، اور نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، محبت نہیں ملے گی تمہیں۔ محبت سے محرومی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کی محبت کسی کو نہ ملے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو معمولی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، خسارہ ہے۔ تو دیکھیے کہ بعض اوقات محبت انسان کو دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہوتی ہے۔ اس دنیا کا بھی دستور دیکھیں نا کہ لوگ اپنی محبتوں کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں دے جاتے ہیں، جانے دے دیتے ہیں، بھائی ہمیں ہماری محبت نہیں ملی، ہم تو مر رہے ہیں، بہت بہت اور نقصان کر دیتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اصل محبت کا جو منبع ہے نا وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ جس نے اس محبت سے منہ پھیرا تو پھر وہ سمجھ لے کہ اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرنے والا۔ تو حضرت ابو بکر کو محبت تھی، دیکھیں صحابہ کو کتنی بہترین محبت تھی کہ جب مکے سے چلے تو ہجرت کر کے، تو اس خطرناک سفر میں حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، غار ثور میں جب رات کا ٹائم تھا، اور پھر ساری انہوں نے سوراخ غار کے بند کیے، ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے سارے، ایک سوراخ باقی تھا اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا، اور پیر میں سے پیچھے سوراخ میں سے بچھو نے ان کے پیر کو بار بار کاٹا، اور وہ ان تکلیف کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن چونکہ محبت تھی اپنے نبی سے اور نبی کی آنکھ لگ گئی تھی تو وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی جان کی قربانی دے کر وہ اپنے نبی کا آرام بچا رہے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے، اس کا ذکر پھر اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا۔ جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا تو وہ محبتوں کی قدر کرتا ہے۔ تو اس غار ثور میں جو واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا، اس ایک رات کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی زیادہ لکھی گئیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری تھی۔ تو کیا تھا؟ وہ محبت کا ثبوت تھا نا، ساتھ دیا، ساتھ چلے، تکلیف میں، ہر دکھ میں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا لیکن ان کے آرام میں کوئی خلل نہیں ہونے دیا۔ تو دیکھیے یہ ہے محبت کا تقاضا۔ آج ہم دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا، قرآن میرے رب نے اتارا، میرے نبی کی تعلیم دی، کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ہم، کتنا سیکھ رہے ہیں ہم۔ یہ تو آپ نے اور میں نے اپنا جائزہ لینا ہے نا کہ اتباع سنت پہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کتنا علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، حدیث کا، میرے نبی کی زندگی کیسے گزری، میرے نبی نے کیا 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 نہیں کیا، کیسے اٹھے کیسے بیٹھے، کیسے دین پھیلایا، کیسے دین سیکھا، کیسے دین میں کیا حکم دے گئے جینے کا، اس زندگی کو گزارنے کا، اس دنیا کے سے کیسے جانا ہے، کیسے رہنا ہے، میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری۔ آج ہمیں اس بات کی دلچسپی ہونی چاہیے، آج ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ علم ہے جو میرے اللہ نے وحی کے ذریعے آسمانوں سے ایک مقرب فرشتے کے ذریعے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ تو اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے نبی سے محبت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اطاعت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اطاعت کرو میرے نبی کی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ اور اگر تم نے منہ موڑا فإن تولوا، اگر تم نے منہ موڑا تو پھر یاد رکھنا فإن اللہ، یاد رکھنا بے شک اللہ یحب الکافرین، وہ محبت نہیں کرتا کافروں سے۔ کون سے کافر؟ جو اللہ کی محبت سے انکاری ہیں، جو نبی کی محبت سے انکاری ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس دنیا بن گئی ٹھیک ہے، اللہ نے بنائی، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ جو نبی کو نہیں مانتا پھر اللہ کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا حکم سنا دیا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی کی سنت اپنائیں، اپنے نبی کی سنت اپنائیں، اپنی ساری زندگی پر نظر ڈالیں اور اپنی ساری زندگی کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق بنائیں، اپنے نبی کی سنت کا علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، بہترین کتابیں تجلیات نبوت وہ پڑھیں، اس میں پورے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو واضح کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ یہاں پر میری آیت نمبر 32 سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم آیت نمبر 33 کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔